اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد والی محمد پہ، اللہم صلی علی محمد والی محمد بعدد المزمل والخصائص۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے صدقہ دینے کے متعلق کہ صدقہ کس طرح دینا چاہیے جس سے ہماری دنیاوی، آخروی، روحانی تمام تر مسائل جس سے حل ہوں، جادو جنات کے مسائل حل ہوں، جنات سے ہماری دوستی ہو، ہمیں روحوں کا قرب ملے، اپنے تمام تر مسائل ہمارے جو ہیں وہ صدقے سے حل ہو جائیں۔ دیکھیں کہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اگر وہ چیز اس طریقہ کار کے مطابق کی جائے۔ صدقہ تو ہر بندہ ہی کرتا ہے، لیکن ایک طریقے کے مطابق اگر صدقہ کیا جائے تو اس کے زیادہ فوائد ملتے ہیں، اس کے زیادہ بینیفٹ ہمیں حاصل ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم عام طریقے کے مطابق صدقہ کر دیں۔ تو صوفیہ کرام نے، بزرگوں نے اس میں کچھ قوانین، کچھ چیزیں ایڈ کی ہیں، اگر ان کو ہم صدقہ دیتے وقت ان کو دیکھیں، ان کو سمجھیں، ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کریں اور ان کو اپنے صدقہ دیتے وقت ان چیزوں کو ساتھ شامل کر لیں تو ہمارے صدقے کے فوائد عام صدقہ دینے کے فوائد سے 1000 گنا زیادہ بڑھ جائیں گے۔ تو جس طریقے سے میں صدقہ دیتا ہوں، جس طریقے سے ہمارے مرشد کریم نے ہمیں سکھایا، جس طریقے سے ہمارے مرشد صدقہ کرتے ہیں، تو وہ طریقہ کار آج میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں۔ انشاءاللہ یہ طریقہ کار آپ نے پہلے کبھی بھی کسی کتاب میں یا کہیں نہیں سنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو صدقہ، جیسے ہی آپ نے کوئی صدقہ کرنا ہے، فرض کریں کہ 10 روپے آپ صدقہ کرنے لگے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ان 10 روپے کے اوپر 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اب 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے کیا ہوگا صدقہ دیتے وقت؟ اس سے یہ ہوگا کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر چیز میں شر ہے۔ اگر ہم کوئی کپڑا پہنتے ہیں تو اس میں بھی شر ہے، کھانا کھاتے ہیں تو اس میں بھی شر ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو لقمہ ہم اپنے پیٹ میں لے جاتے ہیں، جو لقمہ ہم کھاتے ہیں، وہ پیٹ میں جا کے اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ میں اس کے لیے صحت بنوں یا بیماری بنوں یا اس کی موت بنوں۔ دیکھیں کہ وہ لقمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہا ہے کہ میں اس کے لیے صحت بن جاؤں یا بیماری بن جاؤں یا اس کی موت کا سبب بنوں۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز ہے دنیا میں وہ شر سے خالی نہیں ہے۔ جیسے ہی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں تو ہم پیچھے ہو گئے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو آگے کر دیا، تو جو چیز ہم کر رہے ہیں اس میں پھر وہ شر نکل جاتا ہے۔ تو وہ چیز، اس میں اللہ تعالیٰ کو ہم نے اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اب جہاں پہ اللہ تعالیٰ شامل ہوں گے وہاں پہ شر کا تو نعوذ باللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جیسے ہی ہم صدقہ کرتے وقت 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے تو اس صدقے سے شر ختم ہو جائے گا۔ یعنی اس صدقہ کرنے سے جو ہمارے اندر غرور یا تکبر یا دکھلاوے کی ذرا سی بھی کیفیت بنتی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ ہم نے 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب ہماری اپنی حیثیت جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ اب شیطان کا اس صدقہ کرنے میں کوئی بھی وار نہیں چل سکے گا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی نیک اعمال کرتے ہیں تو پھر ہم متکبر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ متکبر ہونے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بچاتی ہے ہمیں، کہ جیسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے تو اس صدقے میں جو شر ہوگا، جو ہم صدقہ کرنے کے بعد ہم یہ ہوگا کہ شاید ہم متکبر ہو جائیں، تو اس سے ہم بچ جائیں گے۔ یعنی ہم خود پیچھے ہو گئے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو آگے کر دیا۔ اس کے بعد پھر جب ہم نے 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی، اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی ہم نے صدقہ کیا ہے، فرض کریں کہ ہم نے 10 روپے صدقہ کیا ہے، 19 دفعہ بسم اللہ اس لیے پڑھنی ہے کہ بسم اللہ شریف کے حروف جو ہے نا وہ 19 ہیں، ان حروف کی نسبت سے ہم نے 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔
تو اب ہم نے 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہم نے صدقہ کر دیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو بھی صدقہ کیا ہے، 10 روپے صدقہ کیا ہے، 100 روپے کیا ہے، 50 روپے کیے، ہم نے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جو بھی میں نے صدقہ کیا ہے اس کا ثواب میں تمام انبیاء کرام کی ارواح کو، پھر ان کے ساتھ جو چلتے آ رہے ہیں، انبیاء کے بعد اصحاب آتے ہیں، کہ میں تمام انبیاء کرام کی ارواح کو اس کا ثواب ہدیہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تمام اصحابہ کرام کی ارواح کو اس کا ثواب ہدیہ کرتا ہوں، تمام تبع تابعین کو جنہوں نے اصحاب کو دیکھا ان کو اس کا ثواب ہدیہ کرتی ہوں، تمام امہات المؤمنین کو جو اصحابہ کرام کی بیویاں ہیں، انبیاء کرام کی ازواج مطہرات ہیں، ان سب کو اس کا ثواب ہدیہ کرتی ہوں، اہل بیت کو، پنجتن پاک سلام اللہ علیہ کو اس کا ثواب ہدیہ کرتی ہوں، معصومین علیہ السلام کو اس کا ثواب ہدیہ کرتی ہوں، 7 سلطان الفقراء کو اس کا ثواب ہدیہ کرتی ہوں، جو صاحب ڈیوٹی ہیں اس وقت بزرگ سلاطین اربع یعنی جو چاروں سمت میں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، ان کو، رجال الغیب کو، غوث، کتب، ابدال، اخیار، اوتاد، صالحین، ان سب کو اس کا ثواب ہدیہ کرتا ہوں، اور جتنے بھی ہمارے مسلمان مومنین بہن بھائی بیٹیاں اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، عورتیں مرد، ان سب کی ارواح کو میں اس کا ثواب ہدیہ کرتے ہوں، اور ہمارے جو مسلمان بھائی نیک کلمہ گو جنات ہیں ان کو اس کا ثواب ہدیہ کرتی ہوں، جو نیک روحانی مخلوقات ہیں، نیک موکلین ہیں، ارواح ہیں، صالحین ہیں، ان سب کو اس کا ثواب میں ہدیہ کرتے ہوں۔ تو یہ آپ نے کہنا ہے، یعنی آپ نے اپنے صدقے کا جو ثواب ہے ان سب کو ہدیہ کرنا ہے، یعنی اپنے والدین کو، پھر اب دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہمارے بھائی بہن بزرگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ نے اپنے صدقے کا جو ثواب ہے وہ ان سب کو ہدیہ کر دینا ہے۔ اب اس سے ہدیہ کرنے سے کیا ہوگا کہ ان کی توجہات ہمارے اوپر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب میرا جو طریقہ کار ہے بالکل سیم اسی طریقے سے میں صدقہ کرتا ہوں کہ پہلے 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی، پھر جتنا بھی میں نے حسب توفیق جتنی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہوئی ہے اس کے مطابق جو میں نے صدقہ کیا ہے، میں نے اس کا ثواب اسی طرح ان سب بزرگان دین کو، تمام انبیاء کرام کو، اصحابہ کرام کو، اہل بیت کو، پنجتن پاک سلام اللہ علیہ کو، معصومین علیہ السلام کو، شہدائے کربلا کو، ان سب نیک ہستیوں کو میں نے اپنے صدقے کا ثواب ہدیہ کر دیا۔ اب اس سے آہستہ آہستہ ہونا کیا شروع ہو جائے گا، کیوں کہ وہ ان کی توجہات آپ کی جانب ہو جائے گی۔ اگر آپ کے اوپر جادو جنات کے مسائل ہیں تو وہ آپ کے حل ہونا شروع ہو جائیں گے، اگر آپ دنیاوی کوئی آزمائش کوئی پریشانی میں مبتلا ہیں تو وہ آپ کی حل ہونا شروع ہو جائے گی، ان کی نظریں آپ کی جانب ہو جائے گی۔ کیونکہ ہم نے اپنے صدقات میں، اپنی خیرات میں اپنے بزرگ ہستیوں کو یاد رکھا، تو جب وہ دعا کرتی ہیں اس عالم برزخ میں یا عالم ارواح میں، تو وہ دعا کبھی بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ اب حدیث میں ہے کہ جمعے کی شب یا جمعرات کی شب جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کی ارواح آتی ہیں اپنے گھروں میں، تو وہ فریاد کرتی ہیں کہ ہمارے لیے صدقہ و خیرات کریں، ہم میں پڑھ کے ایصال و ثواب کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے آخروی معاملات بہتر فرمائیں۔ لیکن ہمیں ان کا کوئی احساس نہیں ہوتا، تو وہ چیختی چلاتی پھر یہاں سے چلی جاتی ہیں، اور وہ ہمارے لیے بد دعا بھی کرتی ہیں کہ یا اللہ جس طرح انہوں نے آج ہمیں بھلا دیا، ہم نے اپنی تمام تر زندگی ان سب کے لیے وقف کی، ان کے لیے گزاری، ہم نے گناہ کیے اتنے زیادہ، ہم نے معاملات کیے ان کی وجہ سے کیے تاکہ یہ خوش رہیں، آج ہم اس طرح مصیبت میں ہیں، تکالیف میں ہیں، تو یہ ہمیں آج بھول گئے ہیں۔ مالک تو بھی جس طرح انہوں نے ہمیں بھلا دیا ہے، مالک تو ان کو بھلا دے۔ دیکھیں کہ تو جب وہ دعا کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا
اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا سبب بنتا ہے کہ انہوں نے اپنے بڑوں کو بھول گئے ہیں یہ۔ اب بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اتنے سالوں سے پیاسا ہو، تڑپ رہا ہو، اتنے سالوں سے وہ جل رہا ہو پیاس سے، اگر ہم کچھ ان کے لیے صدقہ و خیرات کر دیں تو ان کو اس مسائل سے اگر نجات مل جائے تو اب 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے میں کوئی اتنا بڑا ٹائم نہیں لگتا۔ اب بزرگوں نے اپنی زندگیاں ہمارے لیے وقف کی ہیں، تو کیا ہم 3 دفعہ ان کے لیے سورہ اخلاص پڑھ کے ان کو ہدیہ نہیں کر سکتے؟ اب سورہ اخلاص کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ سورہ اخلاص کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 1 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی اس کو 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے 3 دفعہ پڑھی اس کو 1 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو جو بندہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے تو اس کو 1 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ تو جو بندہ 1 قرآن مجید کا ثواب اپنے بزرگ ہستیوں کو، اپنے بڑوں کو ہدیہ کر دے گا تو اس میں کیا برا ہے؟ انہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، گھر، جائیداد، زمینیں، سب کچھ آج جو ہمارے پاس ہے وہ کن کی وجہ سے؟ ہمارے بزرگوں کی بدولت ہے۔ تو آج کیا ہم ان کو اس حال میں چھوڑ دیں گے کہ وہ اپنے معاملات کی وجہ سے اس وقت وہاں پہ عالم برزخ میں، قبر میں پریشانیوں، مصیبتوں کا شکار ہیں؟ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان کو یاد کرنا چاہیے۔ فرض کریں اگر ہم مصروف ہیں، ہمارا ٹائم نہیں ملتا کہ ہم ان کی قبر مبارک پہ جائیں، تو ہم یہاں سے بھی ہدیہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو ہم یہاں سے کچھ نہ کچھ پڑھ کے ہدیہ کر لیا کریں۔ ان کے نام کا کھانا کسی غریب کو، مسکین کو، بھوکے کو کھلا دیا کریں، تو یہی ان کے لیے بہت ہے۔ تو وہ ہم سے خوش ہوتی ہیں اور پھر وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں کہ مالک جس طرح انہوں نے آج تک ہمیں یاد رکھا، ہمیں پڑھ کے ایصال و ثواب کر رہے ہیں، تو مالک تو ان کی پریشانیاں، ان کی تکالیف، ان کی مصیبتیں دور فرما دے۔ تو جب وہ دعا کرتی ہیں وہاں پہ تو وہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ تو پھر غیب سے ہمارے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں، غیب سے ہمارے لیے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کھانا کھلانا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم قطب اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام اعمال کو اوپر نیچے کر کے دیکھا، تمام اعمال کو کر کے دیکھا، ان میں سے جو سب سے وزنی اور اللہ کے ہاں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین جو میں نے عمل دیکھا وہ کسی غریب کو، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے سے جو اجر ملتا ہے وہ کسی اور عمل سے نہیں ملتا۔ تو یہ حضور غوث پاک کا فرمان ہے کہ سب سے بہترین اور سب سے بڑا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مقبول ترین عمل ہے وہ کسی مسکین کو، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ اب مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اپنے دن کے ابتدا صدقے سے کرتا ہے اس دن اس کو تمام اس دن کی بلائیں اور مصیبتوں سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اس دن کی اس کی تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ غیب سے پوری فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی شر سے اس کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس دن کی آنے والی اچانک ناگہانی آفات، مشکلات، حادثات سے اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اس دن وہ جو بھی دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، جو بندہ اپنے دن کی ابتدا صدقے سے کرتا ہے۔ اب کسی بھی چیز کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی کہ وہ موت کو بھی ٹال سکتی ہو۔ تو صدقے کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ صدقہ موت کے اور تمہارے درمیان ڈھال بن جاتا ہے۔ صدقہ اچانک ہونے والی اموات سے ہمیں بچاتا ہے۔ اب ایک بیماری ہے، ہم نے ہر طرح کا روحانی اور ڈاکٹری علاج کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن وہ بیماری نہیں جا رہی، تو بزرگ فرماتے ہیں اس بیماری کی نیت کر کے آپ صدقہ دینا شروع کر دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ اس صدقہ دینے کی
برکت سے اللہ تعالیٰ وہ بیماری ختم کر دیتے ہیں، جو بیماری لا علاج بیماری ہو، جس کا ڈاکٹری میں کوئی حل ہی نہ ہو، تو اس بیماری کی نیت کر کے اگر ہم صدقہ دینا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ وہ بیماری کو ختم کر دیتے ہیں۔ اتنا صدقے کا فائدہ ہے۔ اور صدقہ دینے سے ہمارا مال جو ہے نا وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اب بزرگ فرماتے ہیں کہ شیطان کو جو بندہ سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ سخی بندہ ناپسند ہے، جو صدقہ و خیرات کرتا رہتا ہے۔ اب ایک بندہ ساری زندگی عبادت کرتا رہتا ہے اور وہ کنجوسی کرتا ہے تو وہ کنجوسی اس کی عبادت کو لے ڈوبتی ہے۔ اب ایک بندہ عبادت معمول کے مطابق کرتا ہے لیکن صدقہ و خیرات بڑھ چڑھ کے کرتا رہتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتا رہتا ہے، ان کا خیر خواہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی عبادت میں جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ اس کا صدقہ پوری کر دیتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ اسے انعام کے طور پہ جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ کیونکہ شیطان کو جو نا وہ کنجوس پسند ہے، شیطان کو کنجوس پسند ہے، اور سخی سے شیطان بھاگتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے وہ صدقہ و خیرات اس کی نجات کا سبب بنتے ہیں۔ اب صدقے کے بارے میں یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں۔ اب جو بندہ ہے نا وہ صدقہ کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، لیکن وہ جو ہستی ہے اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دیں گے تو سوچیں کہ وہ کتنا اجر ہوگا۔ احد پہاڑ کے برابر قیامت والے دن ہمارے صدقے کے ہمیں جو اجر ہیں وہ دیے جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق ہمیں اجر دینا ہے۔ یہاں پہ ہم اپنی قوت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہاں آخرت میں ہمیں ہمارے ایک دانے کے برابر احد پہاڑ ہمیں عطا فرمائیں گے کہ تو نے میری مخلوق کی خدمت کی تھی، تو سخی تھا، تو لے آج میں تجھے اپنی شان کے مطابق نوازتا ہوں۔ تو صدقہ کرنے سے ہمارے تمام تر مسائل، پریشانیاں، جادو، جنات، بندش کے معاملات ختم ہوتے ہیں، جس طرح کا صدقہ میں بتا رہا ہوں۔ اب اگر ہم جنات کو ہدیہ کریں گے تو دیکھیں کہ انسان جو ہے نا وہ ایک وقت میں بھول سکتا ہے، کمزور ہے، وعدہ خلافی کر سکتا ہے، لیکن یہ جو مخلوق ہے اگر ہم ان کو کچھ پڑھ کے ہدیہ کریں یا ان کے لیے ان کے نام کا کوئی صدقہ و خیرات کریں تو یہ کبھی بھی نہیں بھولتی، اور یہ ہماری نسلوں تک اپنی وفاداری یہ قوم نبھاتی ہے۔ کیونکہ ہماری زندگی کتنی ہے، 60 سال ہو جائے گی، 70 سال ہو جائے گی، زیادہ سے زیادہ 80، 90، 100 سال تک ہم چلے جائیں گے، لیکن یہ ہزاروں سال تک ان کی عمریں ہوتی ہیں، اور یہ اجر کے طور پہ اپنی جو ہم نے ان کے ساتھ نیکی کی ہوتی ہے وہ نیکی کی بدولت ہماری نسلوں تک کے کام آتے ہیں، یہ ہماری نسلوں تک کی حفاظت فرماتے ہیں یہ۔ اب انبیاء کرام، اولیاء کرام کے نام کا بھی اسی طرح اگر ہم صدقہ کرتے وقت ان کو یاد رکھیں، ان کے نام کا صدقہ کر کے ان کو ہدیہ کرتے رہیں تو ان کی توجہات ملنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا قرب عطا فرمانا شروع کر دیتے ہیں، ہماری روح ان کی محافل میں جانا شروع ہو جاتی ہے، ہماری روح کی تربیت کرنا وہ شروع کر دیتے ہیں کہ آج یہ ہمیں یاد رکھ رہا ہے تو ہم اس کو کیسے بھول جائیں، ہم اس کو کیسا بے یار و مددگار، ہم اس کو کیسے چھوڑیں۔ تو وہ آپ کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتی، نہ تو آخری وقت جب آپ حالت موت میں ہوں گے تب بھی یہ ہستیاں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتی، قبر میں بھی یہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گی، اور حشر میں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ایک امتی کو بخشوانا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ ہستیاں کے نام کا اگر ہم صدقہ و خیرات کریں گے تو یہ ہستیاں کبھی بھی ہمیں نہیں بھولیں گی، ہمیں کبھی بھی یہ پریشان ہونے نہیں دیں گی، مصائب تکالیف میں غیب سے یہ ہماری مدد کر دیا کریں گی۔
اب رجال الغیب کیا ہیں؟ وہ جو صاحب ڈیوٹی ہیں، دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں، اگر ہم اپنا صدقہ کرتے وقت ان کو بھی نظر میں رکھیں تو وہ دنیا میں معاملات میں ان کی توجہات شامل ہونا شروع ہو جائیں گی، وہ دنیا میں جتنی بھی آفات ہیں ان سے وہ ہماری حفاظت کریں گے، وہ ہمیں اپنی نظر میں رکھیں گے۔ اگر ہم ان کی نظر میں آ گئے تو کیا ایسا مشکل کام ہے جو وہ حل نہیں ہو سکتا؟ تو صدقہ کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے نا، وہ اس طریقے سے اگر ہم صدقہ کریں، اپنے صدقہ اور نوافل کا رخ اگر ہم ان ہستیوں کی طرف موڑ دیں تو سمجھ لیں کہ وہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دیں گی، اور اگر ہمیں ان کی محبت عطا ہو گئی تو وہ ہمیں نہ تو دنیا میں بے یار و مددگار پریشانیوں میں چھوڑیں گے، نہ ہی وہ ہمیں قبر میں بے یار و مددگار اسی طرح عذاب میں ہمیں چھوڑیں گے، اور نہ ہی وہ آخرت میں ہمیں بے یار و مددگار کبھی بھی چھوڑیں گے، کیونکہ یہ ہستیاں بڑی کریم ہستیاں ہیں۔ ان کی طرف ہم ایک محبت سے قدم بھی اٹھائیں تو وہ 10 قدم ہماری طرف اٹھاتی ہیں کہ یہ عام ایک انسان ہمیں یاد کر رہا ہے، ہم اتنے مرتبے پہ پہنچ کے ہم اتنے مرتبے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر وہ اپنی شان کے مطابق ہمارے ساتھ معاملات کرتے ہیں۔ تو صدقہ و خیرات کو اپنی زندگی کا لازماً حصہ بنائیں، اس سے ہمارے آنے والی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، کوئی حادثات بڑا ہونا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، اس حادثے میں یہ صدقہ ڈھال بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو مصیبت ہے اس میں ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ اب بزرگ فرماتے ہیں کہ صدقہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ وہ کیوں پہنچتا ہے؟ کیونکہ صدقہ جب زمین سے آسمان کی طرف سفر کرتا ہے تو اس میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نباتاتی حیواناتی مخلوق ہے، جیسا کہ چرند پرند درخت، ان کی دعائیں صدقے میں ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ اب صدقہ یہ نہیں کہ آپ صرف پیسے ہی دیں، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے، کچھ بھی آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر آپ اپنی کھانے والی روٹی میں آدھی روٹی بچا سکتے ہیں، اس کو بھی آپ 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس روٹی کو آپ چڑیوں کو، کتوں کو، کسی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو یاد رکھیں، ان کو کھلا دیں۔ تو جب وہ آسمان کی جانب اللہ تعالیٰ کی ننھی مخلوق دیکھتی ہے جو بے زبان مخلوق ہے، تو ان کی جو آہ نکلتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری نسلوں تک کے معاملات سنوار دیتے ہیں، ہماری نسلیں تک ان سے صدقے سے فیض یاب ہوتی رہتی ہیں۔ یہ مصیبتوں اور ہماری عزت، ہماری ناموس کی حفاظت کرتا ہے۔ بیماریوں کا صدقہ شافی علاج ہے، یعنی مال، اگر ہمارا مال ہے، ہم 10 روپے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دگنا تگنا بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ ہمیں لوٹائیں گے۔ صدقہ جو ہے نا، وہ دل کی جو سختی ہے اس کو ختم کرنے کا ذریعہ، اللہ عز و جل کا غصہ ٹھنڈا کرنے کا بہترین جو ذریعہ ہے نا، وہ صدقہ ہے۔ بری موت، یعنی اللہ معاف کرے جو حادثاتی موت ہوتی ہے، اس سے صدقہ ہمیں بچاتا ہے۔ قبر کے جو عذاب ہوتے ہیں اس وقت صدقات و خیرات جو ہم نے کیے ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں اس کا فائدہ پتہ چلتا ہے کہ آج ہم مصیبت کی حالت میں ہیں، دنیا نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے، رشتہ دار، اتنے پیارے پیارے رشتہ دار جن کے لیے ہم نے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی، جن کے لیے ہم نے اپنی عمریں گنوا دی، وہ آج ہمارے کوئی کام نہیں آ رہے۔ تو اس وقت ہمارے کام کیا آنے ہیں؟ جو ہم اپنے ہاتھوں سے خرچ کر گئے۔ اب حدیث میں ہے کہ انسان کہتا ہے انا مال انا مال انا مال، کہ یہ میرا مال ہے، یہ بھی میرا مال ہے، یہ بھی میرا مال ہے، یہ بھی میرا مال ہے۔ تو بزرگ فرما رہے ہیں انسان کے اعمال 3 چیزیں ہیں، ایک تو جو اس نے پہنا اور پرانا کر دیا، ایک جو اس نے اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی خرچہ کر دیا، کوئی کسی ایسا کام کر دیا کہ اس کا فائدہ اس کے جانے کے بعد بھی اس کو ملتا رہے۔
دوم کسی ایسے مسلمان بھائی کی مدد کر دی، کوئی ایسا کسی مسلمان بھائی کے لیے کام کر دیا جو ہماری نسلوں تک وہ کام چلتا رہا، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیں گے، ہماری نسلوں کے رزق میں برکت ہوگی ان سب چیزوں کی وجہ سے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔